اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. I am Khabar Sarfraz Abbasi Advocate and you are watching Online Advocate. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ، جس کو جانشینی سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے. سکسیشن سرٹیفکیٹ یعنی جانشینی سرٹیفکیٹ ایک ایسا لیگل ڈاکومنٹ ہے کہ جب ہماری فیملی میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے موویبل پراپرٹی چھوڑ جاتا ہے، یعنی جیسے کہ بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، جب اس کے وارث وہ لینے کے لیے جائیں گے بینک میں تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے، ان کو وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. تو وہ پیسے لینے کے لیے بینک اکاؤنٹ سے جس ڈاکومنٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے. تو اگر جو مرنے والا شخص ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں اس کے پیسے ہیں، یا اس کے پاس کچھ سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، یا اسٹاک ایکسچینج میں کچھ شیئرز ہیں، یا کوئی گاڑیاں وغیرہ اس کے نام ہیں، تو اس کے قانونی وارثان تک وہ پراپرٹی منتقل کرنے کے لیے جس ڈاکومنٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ یعنی جانشینی سرٹیفکیٹ. 2021 سے پہلے سکسیشن سرٹیفکیٹ عدالتیں جاری کیا کرتی تھی. 2021 میں نیا قانون آیا جس کے بعد سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار نادرا کو مل گیا. اب نادرا سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، لیکن ابھی بھی عدالتیں بھی جاری کر رہی ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ، یعنی کہ نادرا اور عدالتیں دونوں یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہیں. جن ڈاکومنٹس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، اس میں سب سے پہلے تو جو شخص فوت ہوا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ جو وارثان ہیں اس شخص کے، ان کے CNIC چاہیے ہوں گے. اس کے علاوہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور لسٹ چاہیے ہوگی موویبل ایسٹس کی جو ڈیسیز کے ہیں. جیسے اس کا اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو بینک اکاؤنٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چاہیے ہوگی کہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں. وہ جب بینک میں وارث جائیں گے تو وہ ان کو ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے جس کے اوپر تمام ڈیٹیل لکھی ہوگی. اگر ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں تو تمام اکاؤنٹس کی جو ہے اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی. اور اگر اس کے علاوہ کوئی دیگر موویبل پراپرٹی ہے جیسے کوئی گاڑی وغیرہ تو گاڑی کے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا جو کہ اسٹامپ پیپر پہ ہوگا. یہ تمام ڈاکومنٹس لے کے نادرا کے دفتر جایا جائے گا اور تمام ڈاکومنٹ جمع کرائے جائیں گے. پھر اخبار اشتہار ہوگا کہ اگر کسی شخص کو اعتراض ہے، اس کے علاوہ کوئی دیگر شخص بھی قانونی وارث ہے تو وہ فلاں تاریخ کو نادرا کے دفتر آ جائے. اگر کوئی نہیں آتا، کوئی آبجیکشن ریز نہیں ہوتی تو تمام وارث نادرا کے دفتر جائیں گے اس ڈیٹ کو. ان کا وہاں پہ بائیو میٹرک ہوگا، ان کی تصویریں لی جائیں گی اور پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ یعنی جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا. جو ڈاکومنٹس نادرا میں جمع کروائے جاتے ہیں اگر ان میں کوئی ڈیفیشنسی ہو، یعنی کوئی ان میں نقص ہو، جیسے کہ اگر کوئی وارث جو ہیں ان میں اگر کوئی مائنر ہے، 18 سال سے کم عمر کا ہے، یا کوئی وارث جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے کسی قسم کا، یا کوئی ایک پراپرٹی جو ہے وہ ضلع سے باہر ہے، یعنی کہ جو متوفی ہے اس کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں، 3-4 اکاؤنٹ ہیں جن میں سے 1-2 اکاؤنٹ جو ہیں وہ دوسرے ضلع کے ہیں، تو پھر جو ہے نادرا ڈکلائن سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے. وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ لے کے اور تمام باقی ڈاکومنٹس لے کے پھر عدالت میں جایا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ کویسچننگ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں کسی بھی قانونی مشاورت کے سلسلے میں. بہت شکریہ. السلام علیکم.